بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی ایک کھیل تماشا اور ظاہری زیب و زینت ہے، باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش میں لگے رہنا. اس کی مثال بارش کی سی ہے، یہ کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ خس کو خاشاک کی طرح ہو جاتی ہے. اور آخرت میں کافروں کے لیے شدید ترین عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور رضامندی ہے. اور دنیا کی زندگی زیب و زینت، عیش و عشرت ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں. یہ سورہ حدید کی 20 نمبر کی آیت ہے، بہت اہم پیغام ہے. اس میں دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اس کی ساری چیزیں عارضی ہیں. یہاں کی بہاریں عارضی ہیں، یہاں کی خزائیں عارضی ہیں، یہاں کے جو بھی راحت کے سامان ہیں اور جو لذت کے سامان ہیں، دل بہلائی کے سامان ہیں، وہ بظاہر بہت بڑے بڑے نظر آتے ہیں لیکن بہت ہی حقیر ہے. انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم ظرفی کی وجہ سے اس کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے اور اس کو اپنا مقصد حیات بنا کر یہ سمجھتا ہے کہ بس اس کو حاصل کر لوں گا تو میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن اگر یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر بڑی چیزیں بھی ہو دنیا کی زیب و زینت کی اور راحت و آرام کی، تو بھی وہ بڑی نہیں ہو سکتی آخرت کے مقابلے میں. اس وجہ سے کہ تقدیر کا ایک پھیر اگر پھر جائے تو ساری زندگی پر جھاڑو پھر جاتی ہے. کہ زندگی اور موت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ کب ہے اور کب ختم ہو جانے والا نہیں معلوم. چاہے آپ کے پاس کتنی راحتیں، کتنی لذتوں کا سامان ہے، وہ سب کا سب ایک ہی لمحے میں ختم ہو جا سکتا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ صرف چند چیزوں اور چند حالات پر مشتمل ہے. اگر انسان سمجھے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ فرمایا لعب، اور دوسرا لہو اور تیسرا زیب و زینت، زیبائش و آرائش، اور تفاخر، تکاثر فی الاموال و اولاد. بس اتنی ہی چیزیں ہیں اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو. اور لعب کسے کہتے ہیں؟ لعب وہ کھیل کو جو بے معنی ہو، بے فائدہ کھیل ہو، جو بچے کھیلا کرتے ہیں. عام طور پر بچوں جیسے کام جسے کہا جاتا ہے، بالکل بے معنی کام، جو ہاتھ اور پیر ہلا کر کچھ نہ کچھ بچے ادھر ادھر بھاگ لیتے ہیں، کھیل لیتے ہیں، مٹی کے گھروندے بنا لیتے ہیں. یہ سارے کے سارے کام لعب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچوں کا جو کھیل ہوتا ہے. اور ایک لفظ آیا لہو. لہو کا مطلب یہ ہے کہ ذہن سے، دماغ سے یعنی کھیلنے والے جو کام ہوتے ہیں وہ جو ہے لہو ہے. اس کا کام کیا ہے کہ انسان کا وقت گزاری کا مشغلہ اور دل بہلائی کا مشغلہ. ایسے بہت سے کام ہیں آج دنیا میں لوگ کیے جاتے ہیں. بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مسلسل کرکٹ آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں، یا اسپورٹس یا اور دوسری چیزیں، اپنے دل بہلائی کے لیے وقت پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹائم پاس کرنے کا مشغلہ جسے کہا جاتا ہے، لہو کہا گیا اسے. اور پھر یہ تو بچوں کے کام ہوئے. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے انسان، جوانی میں قدم رکھتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اس کے مشغلے کچھ اور ہو جاتے ہیں. اپنے ہم نشینوں، ہم عمروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے سامنے تفاخر، یعنی اپنے آپ کو بڑا کہنا، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میرے کپڑے ایسے، میرا جسم ایسا، میرا بدن ایسا، میری دولت ایسی، میرے پاس وہ چیزیں ہیں. یہ تفاخر، فخر، اپنے ہم نشینوں کے ساتھ، اپنے ہم عمروں کے ساتھ یہ باتیں کرتے رہنا. اور پھر اس کے بعد اور ایک
انہیں اسٹیج آتا ہے انسان کا بڑھاپے کا، بڑھاپے میں جب پہنچ جاتا ہے تو تکاثر فی الاموال و اولاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بس یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، انہیں مال کی زیادتی کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو گن گن کر رکھتا ہے، کتنا کمالیات ہمیں، کتنا بچ گیا ہے مجھے میرے پاس، اور پھر اولاد اور نسل کی زیادتی پر بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری اولاد ایسی ہو ویسی۔ یہ ساری چیزیں ہی زندگی کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آپ صحیح بھی اگر جو ہے حقیقت پر سالانہ جو ہے نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سوائے اس کے اور کیا ہے بتائیے۔ بچے بچپنے میں کیا کرتے ہیں، یہی تو کرتے ہیں، کھیل کود تماشا کرتے ہیں، بیکار سے فضول سے کام کرتے رہتے ہیں، لو ہوتا ہے، اس کے بعد زیب و زینت، تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا، آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، کمپٹیشن، یہ سب بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو یہ کرنے لگتے ہیں۔ تو اصل میں اگر دیکھیں آپ تو بچپنے میں بچہ جو کام کرتے رہتا ہے جسے لعب کہا جاتا ہے، تو اگر اس کے پاس سے وہ کھیل چھین لیا جائے تو اس کو کتنا ناراضگی ہوتی ہے، کتنا صدمہ پہنچتا ہے۔ بالکل ایسا نظر آتا ہے جیسا کہ کوئی ایک بڑے آدمی کے پاس سے اس کا بنگلہ، گاڑی چھین لی جائے اور اس کی ساری چیزیں اس کے پاس سے لے لی جائے، تو اس کو جتنا صدمہ ہوتا ہے اتنا ہی صدمہ اس بچے کو ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس سے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کھینچ لی جاتی ہیں۔ ویسے ہی جو ہے جوانی میں آنے کے بعد اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ میں بچپنی میں ایسے کام کرتا تھا، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر میں اتنا صدمہ اور اتنا غم لے کر اتنا روتا پلاتا تھا، تو یہ اس کو جو ہے بہت بیکار سا لگتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ کیسی خرافات تھی، کیا بیکار قسم کی چیزوں پر میں اس کو اپنا مقصد حیات، مقصود زندگی بنا کر اس پر روتا پلاتا تھا۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھ جاتا ہے، اس کا اور ایک دور آگے نکل جاتا ہے، بڑھاپے میں جاتا ہے۔ بڑھاپے میں جانے کے بعد جوانی کے جو کام کاج، جو مشغلے ہوتے تھے، جو زیب و زینت اختیار کرنا، جو نئے نئے کپڑے پہننا اور ادھر ادھر بھاگنا پھرنا، تفریحات، مشغلے، یعنی دوستوں میں، یہ سب ساری چیزیں اس کو بری لگنے لگتی ہے، بیکار لگنے لگتی ہے، اس سے کوئی دلچسپی اس کو نہیں ہوتی۔ کہتا ہے کہ یہ کیا بیکار چیزیں ہیں۔ بچوں کو یعنی لوگ کہتے ہیں بڑے بوڑھے، ارے کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، بیکار کاموں میں کیوں پڑے ہو؟ تو ان کو بیکار دکھتا ہے، خرافات دکھتی ہیں، لہو دکھتا ہے جب بڑھاپے میں آنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگے جانے کے بعد تم کو جو ہے یہاں کی چیزیں بھی بیکار لگنے لگی۔ یہ آخر نہیں ہے، یہ آخر نہیں ہے، بلکہ آخرت جو ہے اس کے بعد اور ہے، مزید اور جو ہے اسٹیجز تم کو طے کرنا ہے۔ یہ بڑھاپا جو ہے، بڑھاپے کے بعد جو ہے اور ایک زندگی ہے، جس سے جو ہے خبر کی زندگی جو کہا جاتا ہے، برزخ کی زندگی، اور پھر برزخ کے بعد قیامت، قیامت کے بعد کا مرحلہ جو ہے بالکل آخری مرحلہ ہے۔ تو جب برزخ میں اور قیامت میں جائیں گے تو وہاں پر جا کر پتہ چلے گا کہ یہ بھی بیکاری تھا۔ ہم نے جو بڑھاپے میں جو ہے میخی ماری تھی اور جو ہے جو باتیں کی تھی اور جو اپنی اولاد اور اپنے مال پر جو ہے بہت فخر کیا کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، وہ بھی بیکار ہی مشغلہ تھا، کسی کام کا مشغلہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جو دور آتا ہے، وہ دور اگلے دور میں جو ہے پچھلے دور کی چیزیں بیکار نظر آنے لگتی ہیں۔ تو یہ جو ہے جو بڑھاپے میں جو لوگ آ جاتے ہیں، اس میں تو وہ جو ہے اپنے آپ کو بہت یعنی ایسا تصور کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال، میں نے اتنا مال کما لیا، میرے پاس اتنی جائیدادیں ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے فارم ہاؤسز ہیں، یہ سمجھ کر لوگوں کے سامنے شیخیاں بگاڑتے ہیں۔ اور پھر اولاد کی کثرت، یعنی اتنے پوتا پوتی، اتنے نواسا نواسی، اتنے لوگ، میرا جتھا ہے اتنا بڑا، یہ کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے جاہ و منصب، میرے فلاں بیٹا وہاں پر ہے، میرا فلاں پوترا وہ عہدے پر ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہی ہوتا ہے مشغلہ۔ دیکھیے آپ آج بڑے میاں کیا کرتے بیٹھتے ہیں، یہی کرتے بیٹھتے ہیں، اسی قسم کی باتیں ڈینگے مارتے پھرنا، لوگوں کے سامنے اپنی دولت کا روب جتانا اور اپنی اولاد اور اپنی نسل کے تعلق سے لوگوں کے سامنے بولتے پھرنا کہ میرا ویسا، میرا ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی فکر زیادہ مت کرو، یہ بھی ختم ہو جانے والا ہے۔ رہنے والی جو چیز ہے اس کی فکر کرو، آخرت کی جو زندگی ہے جو آگے تمہارے پاس تمہارے لیے درپیش ہے، اس کی فکر کرو، اس کو بہتر بنانے کے سلسلے میں یہی زندگی تمہیں دی گئی ہے، اسی زندگی میں موقع تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ یہ زندگی کا اگر موقع تم کھو دو گے تو پھر آخرت کی زندگی تمہاری اچھی نہیں ہو سکتی۔ اسی میں جو ہے تمہیں کام کرنا ہوگا کہ اس کی فکر کے لیے جو ہے تم یہاں پر فکر کر لو، بجائے یہ کہ ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے، بیکار ڈینگے مارنے کے بجائے، بیکار اپنے وقت کو خراب کرنے کے بجائے اچھے کام میں لگاؤ اور آخرت کی فکر میں لگاؤ۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ انداز میں نقشہ کھینچ کر بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی میں کیا کیا چیزیں اور ہوتی ہیں۔
سورہ آل عمران 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اس میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی جو انسان کی چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، یعنی مرغوب کر دی گئی ہے انسان کے لیے تمام زیب و زینت کی چیزیں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ظاہر بات ہے اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کیا کیا چیزیں؟ مِنَ النِّسَاء، عورتیں، سب سے پہلے عورتوں کا ذکر، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کیے ہوئے خزانے جس کے لیے انسان تڑپتا ہے، مر جاتا ہے، اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے۔ یعنی عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان زدہ، یعنی اس زمانے میں تو گھوڑے ہوتے تھے سواریوں کے طور پر جو استعمال ہوتے تھے، آج بہت سی سواریاں ہیں، وہ سواریوں پر بڑی شان کرتا ہے انسان کہ میرے پاس فلاں گاڑی ہے، BMW ہے، مرسیڈیز بینز ہے، میرے پاس رولز رائز ہے، آڈی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی تعریف میں آ سکتی ہیں کہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث فرمایا اس کے بعد، یعنی چوپائے اور مویشیاں، آج بھی فارم ہاؤس ہے، فارمنگ کرتے ہیں لوگ، اور جو ہے بڑے بڑے فارمز ہیں لوگوں کے پاس، ہزاروں لاکھوں جو ہے اینیملز ہیں ان کے پاس، وہ اس کا جو ہے تذکرہ لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے۔ یہی کچھ چاہتا ہے انسان۔ اور پھر اور حرث، کھیتیاں فرمایا، باغات ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، جو نباتات جو زمین سے اگتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے انسان بڑا فکر مند ہوتا ہے اور خواہش مند ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ دنیا کے چند روزہ فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، اور اللہ کے ہاں تو بہت اچھا مقام ہے، اس سے بہت بہتر ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فوراً فرما دیا گیا قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہترین چیز تقوی پرہیزگاری رکھنے والے لوگوں کے لیے؟ قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم، اپنے رب کے پاس کیا کیا ہے؟ یعنی باغات ہے، جنتیں ہیں، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں جو ہے ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ان کو وہاں پر مل جائے گی۔ یہ تمام چیزیں تم کو وہاں پر ملنے والی ہے، تم اگر اس کے تعلق سے فکر کرو اور اس دنیا کے پیچھے مت پڑ جاؤ، اور اس دنیا کی جو حقیر چیزیں ہیں، جو فانی چیزیں ہیں، جو لذتیں، جو راحتیں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بہت بڑی ہیں، بہت بڑی نہیں ہیں۔ بہت بڑی اور ہمیشگی والے تو اللہ کے پاس ہیں، تمہارے رب کے پاس ہیں۔ یہ مسئلہ یہ بیان کر دیا گیا۔ اور پھر جو ہے دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں کے جو اعمال کو جو ہے انسان جو ضائع کر دیتا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ راگ کی طرح ہو جاتا ہے۔ مثلاً اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یعنی اس انسان کی مثال ایسی ہے جس نے اپنے پالنے والے کو جو ہے اس کا انکار کر دیا، اس کی بات کو نہیں مانا اور اس سے مکر گیا، تو پھر اس کی اعمال کی مثال ایسی ہے راگ کی سی ہے۔ راگ کیسے ہو جاتی ہے؟ بالکل یعنی جب ہوا چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آندھی آئی تو پھر وہ ساری کی ساری اڑا کر لے کر چلی گئی، اور پھر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا۔ بالکل ایسی ہی دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی پر اگر فریفتہ ہو کر کوئی انسان عمل کرتا ہے تو پھر وہ راگ کی طرح ہو جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں اور ایک مزید مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کمثلی غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ غیث کا فرمایا۔ غیث کا مطلب ہے بارش، اور پھر کفار کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مومن کی ضد ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا جو ہے وہ کافر کہلاتا ہے، اور دوسرا جو ہے کسان کاشتکار کو بھی کفار کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال بارش کی سی ہے، جیسے بارش برسی آسمان سے اور پھر زمین سے نباتات اگنے شروع ہوئے اور خوب پھلنے شروع ہوئے، خوب بہار آئی، لہلہانے لگے، تو جو کاشتکار تھا، جو کسان تھا، وہ بہت خوش ہوا اپنی یعنی اس نباتات پر، اس زمین سے اگلنے والے غلے پر۔ اور پھر تم دیکھتے ہو دیکھنے والے کہ وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس میں جو ہے مومن بندے بھی ہوتے ہیں اور کافر بندے بھی ہوتے ہیں۔ کافر
بندہ تو بہت خوش ہوتا ہے۔ جو اللہ کا منکر ہے وہ تو صرف دنیا کی لذتوں، دنیا کی راحتوں میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر بہت اتراتا ہے کہ فلاں چیز میرے پاس آ گئی ہے۔ لیکن مومن بندہ ویسا نہیں ہوتا، مومن میں اور کافر میں فرق ہوتا ہے۔ مومن تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت اور رحمت ہے میرے اوپر، اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اور ہمیشہ اس کو جو ہے آخرت کی فکر کھائی جاتی ہے، اور یہی سوچ کر وہ زندہ رہتا ہے، اور یہ تمام چیزوں کو مقصود حیات نہیں بنا لیتا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر بہت خوش ہوتا ہے اور کسان بہت خوش ہوتا ہے، لیکن وہی کھیتی ایک دن پک کر پیلی پڑ جاتی ہے، زرد پڑ جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ جو ہے چورا چورا ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور پھر اسی طریقے سے کافروں کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ اس میں جو مثال دی گئی ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمہاری زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ بچپنے میں اور جوانی میں تم کیسے تھے؟ انتہائی حسین اور خوبصورت اور قوت اور طاقت کے مالک، یعنی ہر چیز ہر کام کر سکنے کے قابل، لیکن آہستہ آہستہ بڑھاپا آتا ہے تو وہ ساری قوتیں واپس لے لی جاتی ہیں، وہ حسن و جمال بھی چلا جاتا ہے، اور پھر وہ بڑھاپا آ جاتا ہے، وہ قوت و طاقت بھی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ تم مر جاتے ہو اور بالکل اس کھیتی کی طرح ہو جاتے ہو، چورا چورا تمہیں زمین پر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہی مثال تمہاری ہے۔ تم کو اس کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، عارضی ہے، تم کو وہاں کی فکر کرنا چاہیے آخرت کے لیے، کیونکہ آخرت میں دو مرحلے ہوں گے، صرف دو ہی حال ہوں گے۔ ایک تو وہ کہ جو کفار ہیں، جو نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہاں سے گئے ہیں، تو پھر ان کے لیے شدید ترین عذاب، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اس کے برخلاف جو اللہ کے مومن بندے ہیں، جو فرمانبردار بندے ہیں، جو اپنی ساری زندگی اسی یعنی فکر میں رہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اس کے احکامات کو کیسا پورے کرنے والا بن جاؤں تاکہ وہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، تو پھر اس کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کتنے خوش قسمت لوگ تھے وہ صحابہ کرام، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا پروانہ آ گیا تھا ان کی حیات ہی میں، اور 10 صحابہ کرام کے لیے جنت کا پروانہ آ گیا تھا، عشر مبشرہ کہہ دیا گیا تھا، جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش بھی ہے اور رضوان بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔